السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ۔ غزوہ تبوک کے لیے 10,000 صحابہ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلے۔ 3 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسے تھے جو مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے۔ ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے ایسی 2 اونٹنیاں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور گھر میں بیویاں بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نے جہاد پر تو جانا ہی ہے، چلو ایک دن اور بھی گھر میں گزار لیتا ہوں، اس طرح گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، اور میرے پاس تیز سواری ہے جس کی وجہ سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ بالفاظ دیگر انہوں نے یہ کہا، مال و جمال نے مجھے روک لیا۔ فرماتے ہیں میں آج کل ہی کرتا رہا اور کہتا رہا میں پہنچ جاؤں گا۔ مدینہ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے 1-2 کے علاوہ باقی سب منافقین ہی تھے۔ میں جانے کے لیے سوچتا ہی رہا، بالآخر پتہ چلا کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے تو چلے جانا چاہیے تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کیے کہ ہم اس وجہ سے غزوہ میں نہ جا سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کو سن کر ٹھیک ہے فرماتے رہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں جھوٹی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاموش کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا کم وقاص سچی بات کہہ دینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے سستی ہو گئی ہے، ورنہ میں جلدی بھی نکل سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ تم نے وضاحت سے بات بتا دی ہے، اس لیے جب تک ہمیں اوپر سے اشارہ نہیں ہوگا ہم اس بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی فرما دیا، تم نے اس بندے سے نہیں بولنا۔ فرماتے ہیں ایک میں تھا اور میرے علاوہ 2 ساتھی اور بھی تھے، ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، لیکن میں آتا جاتا رہا، اس طرح مجھے لوگوں کے رد عمل کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے کزن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنا چاہی، لیکن اس نے مجھے جواب ہی نہ دیا۔ میں تو اسے اپنا جگری دوست سمجھتا تھا، لیکن اس سے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو قتادہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں بہت پریشان ہوا کہ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے دل میں یہ غم تھا کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو نبی علیہ السلام میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بھی خسارے سے کم نہیں تھا۔ اس غم نے مجھے بے چین کر دیا۔ ایک مصیبت اور آ پڑی کہ یہ بات چلتے چلتے عیسائیوں کے بادشاہ غسان جبلہ بن ایہم تک جا پہنچی۔ اس نے کسی کے ذریعے میری طرف ایک خط بھیجا، اس میں اس نے لکھا کہ تمہارے سردار نے تمہیں بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، لہٰذا اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہیں عزت بھی دوں گا۔ میں نے اس کا وہ خط تنور میں پھینک دیا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ شیطان کو حملہ کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا کہ اب کافر مجھ سے طمع رکھنے لگ گئے ہیں۔ میں اتنا نیچے گر گیا ہوں اور میری حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ کافروں کو مجھ سے اتنی بات کرنے کی جرت ہو گئی۔ اس کا یہ خط مجھ پر بجلی بن کر گرا۔
بڑی مشکل سے 40 دن گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملا کہ بیوی سے بولنا بھی بند کر دو۔ بیوی تو بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، اس کی جتنی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے، کیونکہ سارے کام وہی سمیٹتی ہے۔ جب بیوی سے نہ بولنے کا حکم ہوا تو پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میرے دوسرے ساتھی ہلال بن امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہوں اور خدمت کی ضرورت ہے۔ فرمایا، ہاں تمہاری بیوی تمہارے باقی کام کر سکتی ہے لیکن تم حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی لوگ کہتے تم بھی چلے جاؤ، لیکن مجھے حجاب محسوس ہوتا کہ میں کیسے جاؤں۔ میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے زمین کے اوپر سے زمین کے اندر زیادہ اچھا محسوس ہونے لگا۔ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود مجھے تنگ محسوس ہونے لگی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، سورہ توبہ، کہ یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، مجھے اللہ کے سوا کوئی ملجا و مأویٰ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آج کل کے دنیا دار لوگ مہینہ کی ابتدا میں تنخواہ ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں لوٹ لے موج بہار، اور جب 20-25 دن گزر جائے اور قرضے چڑھنے لگ جائیں تو کہتے ہیں بلا لو مدینے والے۔ بندے کا یہی حال ہے کہ جب دکھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی رہ رہ کر خدا یاد آتا تھا کہ اے اللہ، اب میری نظر تیری ہی رحمت کی منتظر ہے۔ میں اللہ کی طرف رجوع کر کے روتا تھا۔ جب 50 دن گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ وہیں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو قبیلہ اوس کے حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا۔ میں یہ خوشخبری سن کر اتنا خوش ہوا کہ میں نے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے وہیں اس کو ہدیہ میں دے دیے۔ جب مسجد میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مبارکباد دی۔ فرماتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارکباد مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ واقعی یہی بات ہے کہ مشکل وقت میں جو کوئی محبت کا بول بولے اور پیار کی نگاہ سے دیکھے، اس کا وہ احسان بندے کو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے مبارکباد دی، جس کی مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سچ بولا تھا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاملے کو ٹھیک فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سچ واقعی نجات دیتا ہے۔ صحیح البخاری۔ تو قارئین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔